بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے کہ اب لوگوں کو کل بتایا جا چکا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جو نکاح کا پیغام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ خاص صفات آپ نے سن رکھے تھے، اور خاص کر کر میسرہ کو جو آپ نے بھیجا تھا، میسرہ جو آپ کا غلام تھا، ان کو جو بھیجا تھا، خاص کر کر وہی نوٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ان کے جو ہے مطلب صفات میں ہیں. جب آ کر وہ چیزیں پوری کی پوری انہوں نے سنائی تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے کیا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہی چیزیں ہیں جو آخری نبی کے ساتھ ہونے والے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آخری نبی جو ہے یہ ان کے صفات ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے. تو خاص خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح پہنچانے کا، جو نکاح کا پیغام بھیجنے کا جو مقصد تھا، وہی تھا کہ میری خوش قسمت یہ ہو جائے کہ میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آ جاؤں، جو آگے چل کر نبی بننے والے ہیں. ورنہ اس سے پہلے جو ہے کئی قریش کے سرداروں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن ان کا کچھ جواب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہیں دیا تھا. لیکن جب یہ تحقیق ہوئی کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہونے والے ہیں اور وہ صفات ان کے اندر ہیں، تو بس اسی غرض سے جو ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. جی، یہ جو کل بات بتانی تھی وہ آج جو ہے صفحہ نمبر 98 کے کچھ الفاظ اور معنی. اس میں سے 98 میں جو ہے ایک تو سب سے پہلے اوصاف، اس کا معنی ہے وصف کی جمع ہے اوصاف، یہ صفات. جی، آگے اور ایک لفظ ہے اہل انجیل کا عہد. اہل انجیل کا عہد یعنی یہ انجیل والے، اہل انجیل یعنی انجیل ماننے والے، انجیل کے سمجھنے والے. اہل انجیل کا عہد یعنی یہ اہل انجیل کا، یعنی انجیل کے ماننے والے لوگوں کا وعدہ. آگے نزول من جانب اللہ، اللہ کے جانب سے اترا ہوا. اسی طرح ایک لفظ ہے یوحنس، اور جسے یوحنا بھی کہتے ہیں. اس کا معنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری میں سے ہے، ساتھی. حواری کہتے ہیں ساتھی کو. ایک لفظ ہے ناموس، اس کا معنی ہے عزت. ایک لفظ ہے عدم تبلیغ، تبلیغ کا نہ ہونا. جی، حواری جیسے بتا دیا کہ اس کا معنی جو ہے ساتھی. پیج نمبر بتا دیا میں نے کہ پیج نمبر 98، 98 98 پر ہے. پھر اسی طرح جو ہے پیج نمبر 99، پیج نمبر 99 پر غار ہرا. ہاں، یوحنا جو ہے آپ صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کا نام ہے یوحنس. اور جو آپ کے وہی لکھا کر آپ کے اوپر جو تورا جو انجیل کے بارے میں لکھنے والے. جی، میں بتاتا ہوں آگے. غار ہرا، غار ہرا کا جو ہے غار ہرا، اس میں جو منحمنہ جو ہے لکھا ہے لفظ منحمنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں جو تذکرہ ہے، اور آپ کو جو نام سے ذکر کیا گیا منحمنہ، منحمنہ خان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے. جی، اب ایک لفظ جو ہے اور 99 پر غار ہرا. یہ غار ایک جو ہے مطلب جبل سور پر، جبل سور یہ بھی پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس کو کہتے ہیں غار ہرا. غار کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر ایک ایسی جگہ
جہاں پر اندر ایک خالی جگہ ہو بیٹھنے وغیرہ کی، اور اندر جو ہے کمرہ نما جگہ، اس کو کہتے ہیں غار. جی. تحنس ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرنا، اور جو ہے لوگوں کے ماحول سے، غلط ماحول سے الگ رہنا. ایک لفظ ہے عبرت پذیری، یعنی عبرت لینا. عبرت لینا وہ جو لفظ ہے، ایک تو جو ہے ہر کلیتوس، اور اسی طرح فارکلیت، یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو آیا ہے اس کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ ایک لفظ جو ہے رومی ہے، اور اسی طرح جو ہے فارکلیت، یہ بھی ایک لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جی. جبل سور میں بتایا کہ پہاڑ ہے، ایک پہاڑ. جی. جبل سور پہاڑ، پہاڑ کا نام ہے. جبل مانی پہاڑ، سور مانی جے سور پہاڑ. جی. پیج نمبر 100، رفع حاجت. رفع حاجت یہ جو ہے ضرورت پوری کرنے جانا، بیت الخلاء وغیرہ. جی. غور و خوض، غور و فکر کرنا. آپ کو ان ناموں سے پکارا گیا ہے ان کتابوں میں: منحمنا، ہرکلیتوس اور فارکریت. آگے ہے گھاٹی. گھاٹی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے اس میں جو تنگ راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی. اور وادی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ جگہ ہے اسے وادی. چاروں طرف سے پہاڑی ہو اور بیچ میں خالی جگہ، اسے وادی کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے پیج نمبر 100 پر ہو گیا، اور 101 پر ایک لفظ ہے نوید سنائی، یعنی خوشخبری. خوشخبری. جی. اور اسی طرح 102 پر مبہوت کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے حیران، حیران کرنا. اور ایک لفظ ہے 102 پر انگشت بدندہ، یعنی انگلی جو ہے منہ میں دبانا. اسی طرح 103 پر ایک لفظ ہے روداد، یعنی پوری بات بتانا. اور ایک لفظ ہے برجستہ، 103 پر، صفحہ نمبر 103 پر. اس کا معنی جو ہے مناسب، فوراً. برجستہ فوراً، مناسب. اسی طرح جو ہے 104 پر ایک لفظ ہے حزن و ملال، رنج و غم. رنج و غم، حزن و ملال. ایک لفظ ہے مزدہ، یعنی خوشخبری. ایک لفظ ہے ہر گام، یعنی ہر قدم، ہر ڈگر، ہر پل، ہر جگہ. جی. اسی طرح خارج البلد ایک لفظ ہے، شہر سے باہر، شہر سے باہر. اور ایک لفظ ہے وہی، جو 104 پر، اس کا معنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام خفیہ طور پر آئے، اور وہ بات جو پوشیدہ طور پر سمجھائی جائے، اسے کہتے ہیں وہی. 105 نمبر امداد فراہم، امداد بہم، یعنی امداد، مدد فراہم کرنا. امداد بہم، مدد کرنا. ایک لفظ ہے 105، صفحے نمبر 105 پر خاطرداری، پورا خیال کرنا. اور ایک لفظ 105 پر برگزیدہ، اس کا معنی جو ہے چننا، منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا. 106 پر ایک ہے خدا فراموشی، خدا کو بھولنا. اور ایک لفظ ہے عصمت دری، عورتوں کے ساتھ غلط حرکت، جس کو زنا کہتے ہیں، عصمت دری. جی. 107 نمبر پر عمرانیات، یعنی وہ علم جو انسانی معاشرے کی ترقی کا علم ہو، اس کو کہتے ہیں. دھارس یعنی ہمت. جی. آگے دیکھیں، امی لقبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. اور ایک لفظ ہے متلو، وہی متلو، یعنی پڑھی جانے والی وہی. ایک ہے وہی غیر متلو، جو وہی، یہ متلو تلاوت کی جانے والی وہی، قرآن پاک اس سے مراد ہے. وہی غیر متلو جو اس سے مراد حدیث ہے. جی. اب یہ کچھ الفاظ انشاءاللہ آگے بھی آئے تو بتاتے جائیں گے آپ کو. جی. ذرا اس کو سنیں، خاص کر کر جو بتایا جا رہا ہے ابھی. اب یہاں پر جس کا جو تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا، پھر اس کے بعد جو ہے
ایک یہاں پر لفظ آ رہا ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تذکرہ. تو اس کے بارے میں مختصر سن لیں کہ بیشتر معنی بارہا. بارہا ابھی پوچھنا بند کریں تاکہ جو ہے مطلب آگے کا سن لیں. جی. بیشتر معنی بارہا، بار بار، اکثر بار. جی. اب یہاں پر دیکھیں کہ خلاصہ اس کا جو ہے پورا صفحہ آپ یاد کرنے سے اچھا ہے کہ کچھ خلاصہ اس کا یاد کر لیں، میں وہ آپ کو بتاؤں. اللہ کے اب یہاں پر جو ہے آپ کو جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انجیل میں کیا آیا، تو اس کے بارے میں ذرا آپ سن لیں. دیکھیں، ایک تو 1.5 صفحے کا پورا یہ لمبا مضمون ہے. مختصر طور پر یہ جو بات ابن ہشام کے حوالے سے، ابن اسحاق کے حوالے سے، دو کتاب ابن اسحاق اور ابن ہشام سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ مصنفین کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے اور آپ کے بارے میں کیا کہا گیا. اب اس کے بارے میں خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے پروردگار سے دشمنی کی. اگر ان میں اگر میں ان کے سامنے ایسا کام نہ کرتا جو مجھ سے، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو مجھ سے دشمنی کرے، جس وہ اللہ سے دشمنی کرے. اور یہ وہ جی چیزیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کر دکھائی تھی، میں نے کر کے دکھائی، میں نے کر کے دکھائی. اور وہ چیزیں جو ہے اس کے باوجود بھی یہ جو میرے لوگ ہیں اتراتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ پر اور میرے رب پر غلبہ پانے والے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انہوں نے کہا کاش کیا یہ اچھا ہوتا کہ منحمنہ آئے ہوتے، منحمنہ آئے ہوتے. اور اپنے قوم کو بتا دیا، کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے اور یہ گواہ ہوں گے میرے جو ہے نبی ہونے کے اور میری دعوت دینے کے. یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہ ہوں گے اور تم بھی گواہ رہنا. یہ اس کا تذکرہ اگلی کتابوں میں جو آیا ہے اس کا بس خلاصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے بارے میں. اور اسی طرح جو ہے قوم کے گواہ ہونے کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے نبی ہونے کے گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ آپ کو جو ہے فارکلیت یا ہرکلیتوس یا منحمنہ، یہ صرف ایک نالج کے لیے ہم لوگ اس کو یاد رکھیں، ایک نالج کے لیے کہ انجیل میں اس کا تذکرہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے. جی. آگے اس کو دیکھیں پیج نمبر 99 پر کہ ہم لوگوں کو خلاصہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے تو یہ پورا صفحہ نمبر ہے 99 سے لے کر جو ہے وہ 99 کو پہلے سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے. اب اس کو جو ہے بہت مختصر انداز میں آپ سمجھ لیں کہ غار ہرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت کرتے تھے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا کیا طریقہ تھا. تو کہا کہ عبادت کا کسی کتاب میں طریقہ جو ہے کہ کسی نے مطلب بتایا کہ اس طرح، کہا کہ نہیں ملتا. البتہ اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے اور جا کر جو ہے وہاں پر مراقبہ کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر خاموش بیٹھ کر جو ہے وہ سوچا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ تھا، غور و فکر اور جو ہے وہ سوچنا اور جو ہے بس تنہائی میں. خاص کر یہ جو اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. عبادت کا طریقہ جو بس اگلے انبیاء کا تھا، خاموش بیٹھ کر جیسے خاموش بیٹھ کر جو ہے سوچنا، غور و فکر کرنا. یہ بس اس کا خلاصہ ہے یہ پورے صفحے کا. جی. پیج نمبر 100 پر جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب نبوت کا آغاز ہوا، مراقبہ کہتے ہیں کہ بس بیٹھ کر دل ہی دل میں اس رب کو یاد کرنا جس نے خود کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اس کا نام لینا، اسے جو ہے یاد کرنا. جی. اب معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیج نمبر 100 پر دیکھیں. معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعات ہوئی رسالت کی، وہ سچے خواب کے ذریعے. یعنی آپ جو اللہ کے رسول ہیں اس کی جو ہے شروعات کہاں سے ہوئی؟ سچے خواب کے ذریعے.
کہ آپ کو جو ہے صبح صبح میں ایسے خواب آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح میں سچ ہوتے. تو یہ سچے خوابوں کے ذریعے جو ہے آپ کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کے ذریعے پوری دنیا اور امت پر رحم کریں اور خیر پھیلائیں اور جو ہے آپ کو رحمت کا ذریعہ بنائیں، تو اس کی شروعات سچے خواب کے ذریعے ہوئی. اس کی شروعات کیسی ہوئی؟ سچے خواب کے ذریعے ہوئی. پھر اسی طرح جو ہے آگے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر شجر جو ہے سلام کرتے تھے. جیسے کہ ابن اسحاق نے عبد الملک ابن عبداللہ ابن ابی سفیان کا حوالہ دے کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے، جہاں تک اتنے دور کے پورے لوگوں سے دور چلے جاتے تھے، اور جاتے وقت جو ہے آپ کو حجر شجر سلام کرتے تھے. سلام کا طریقہ السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کو یہ آواز آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ آواز جو آتی تھی وہ پتھروں سے اور درختوں سے آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی. اچھا، اسی طرح نیچے کا جو پیراگراف ہے 100 نمبر کا، کہ یہ عبادت کا تذکرہ جو ذکر کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ غور و خوض کرنا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے شروعات کی، پہلے ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہے. لیکن وہ جب غائب ہو گئے، کہا کہ چمک کر غائب ہونے والے تو میرے رب نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا کہ چاند کو دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ جو زیادہ چمکدار ہے. جب چاند بھی غائب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کہا کہ غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. لیکن دیکھا کہ یہ بھی جب غائب ہوا، کہا کہ فنا ہونے والی چیزوں سے میں جو ہے محبت نہیں کرتا اور یہ رب بننے کے قابل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کی طرف اور اس رب کی طرف جو ایسا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود رہتا ہے، تو اس کی عبادت. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ غور و فکر کر کے جو ہے اللہ کو یاد کرنا، تو وہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عبادت کا. اور اسی طرح 101 نمبر پیراگراف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اندر کے کئی سوالات جو ہے ایک مورخ نے لکھے ہیں. کیا کیا سوال پیدا ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کئی سوال جو آتے تھے، نبوت کیا چیز ہے، اور اسی طرح کن چیزوں کا اعتقاد کروں میں، اور اسی طرح کوئی ہیرا کی چٹانیں کیا ہے، کوئی تور کا جو ہے سرب فلک چوٹیاں یہ کیا ہے، آخر ایک کھنڈر اور یہ میدان کیا ہے. جی، تو یہ پورے کے پورے کئی سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتے تھے، تو وہ اس کو تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اب یاد ہے تو کر لیں، ورنہ کوئی بات نہیں. یہ پیراگراف، لیکن یہ جو ہے نیچے کا جو اب آ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں خاص کر وہ گھڑی جس کا انتظار تھا وہ آ ہی گئی. اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پچھلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ دو چیزیں نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک تو سچے خواب، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت زیادہ پسند تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ تنہائی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند نہیں تھی. جی، لیکن آج ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جب تک دو چار لوگ نہیں ملتے ہمارا وقت نہیں کرتا. حالانکہ ہم لوگ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی بیٹھیں تو اچھی بات کریں، اور اچھی بات نہیں ہو رہی تو اپنی جگہ خالی کریں، یا تو پھر ہم جو ہے مطلب ایسے ماحول میں جا ہی نہ. پہلی بات کوشش کریں تنہائی کی، اور ضرورت پڑی کہ مل کر بیٹھنا پڑا تو ہم غیبتوں کے بجائے، ادھر ادھر باتوں کے بجائے اچھے باتوں کے عادی بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی یہ تھا شروع سے کہ اللہ کے دیکھیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غلط چیز سے بچایا ہے. اب تنہائی کیوں پسند؟ کہ تنہائی میں انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کر کر جو اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. تو اس لیے خاص کر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ تر جو ہے اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں. ہم شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک جو ہے جاتے تھے غار میں اپنا توشہ لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں بیٹھ کر یاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو. اب یہ غار ہرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ تھا، غیر متناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہرا میں آرام کر رہے ہیں. ایسے تو یہاں پر اس پیراگراف میں جو دیا گیا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ آخری نبی کب آنے والے ہیں، کیا ہے. تو اب اس کا جو ہے شروعات کب سے ہوئی؟ غار ہرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ میرے پاس جو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جو ہے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، امی یعنی ان پڑھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر انہوں نے جیسے ہی یہاں تک کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر بھینچا، بھینچا یعنی زور سے دبایا، زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر دوبارہ کہا پڑھیے، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پھر بھینچا یعنی زور سے دبایا، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ اب میری موت یقینی ہے۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر درخت کیا کہ پڑھو، اس کے جواب دینے سے پہلے پھر انہوں نے مجھے بھینچا، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری موت۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جواب میں یہ جو الفاظ دہرائے قرآن پاک کے کہ وہ لفظ تھے، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے پروردگار کے نام سے پڑھیے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آپ کا پروردگار بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم بالقلم، جو قرآن پاک کی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن شروع کی آیتیں ہیں سورہ اقرا کی۔ یہ جب دہرائے حضرت جبرائیل میرے پاس سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور وہ میرے دل میں اچھی طرح وہ الفاظ نقش کر گئے تھے۔ کون سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ پورے کے پورے۔ اب جیسے ہی میں باہر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں جبرائیل ہوں، جبرائیل امین ایک بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل امین ہوں، میں اللہ کے طرف سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ جیسے ہی یہ آواز سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف، تو جبرائیل امین دکھائی دیے۔ جدھر دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، وہاں پر آپ کو جبرائیل امین نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے جبرائیل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد جیسے دیکھا تو مبہوت کھڑا رہ گئے، یعنی بالکل جو حیران ہو کر ان کو دیکھتے رہ گئے۔ اسی طرح انگشت بدندہ، یعنی اپنے جو ہے انگلی کو منہ میں ڈال کر بس دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ ماں خدیجہ نے آپ کی تلاش کے لیے کئی لوگ بھیجے۔ پھر خدیجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی تاری تھی۔ کیا تاری تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی تاری تھی۔ میری حالت دیکھ کر جو ہے ماں خدیجہ کہنے لگی کہ ابو القاسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کنیت ہے، لقب ہے، اے ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ یعنی قاسم کے باپ، ابو القاسم قاسم کے باپ کہاں تھے؟ یعنی جیسے شوہر ادب کے ساتھ، جب بیوی شوہر کو ادب کے ساتھ جو الفاظ سے پکارتی ہے، وہ ابو القاسم آپ کہاں گئے تھے؟ میں پریشان تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ماں خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا جو ہے پیار کرتی تھی، کتنی محبت کرتی تھی، اور کتنا جو ہے آپ کا جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ تو فوراً میں آپ کے تلاش میں نے آدمیوں کو بھیجا تھا، یہاں تک کہ وہ بلند ترین مقام تک آپ کو ڈھونڈ کر آئے۔ ان کی بے چینی دیکھ کر وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کر دی، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ماجرا سن کر، یہ میرے چچا کے فرزند، یہاں پر جیسے بتایا گیا تھا کہ چچیرے بھائی بھی لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ کے، تو وہاں اس کا تذکرہ کر کے بتا رہی ہے، اے میرے چچا کے فرزند خوش ہو جائیے، اس ثابت قدمی اختیار فرمائیے۔ خود ہمت دلا رہے ہیں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، بے شک اس بات کی امید رکھتی کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ بتائیں کہ کیا علم تھا ماں خدیجہ کا، کس طرح جو ہمت دلا رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ بالکل یقین کے ساتھ کہا کہ آپ ثابت قدم رہیے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے روایت میں آگے آتا ہے 103 پر آپ نے جو ہے فوراً تیاری کی، اور تیاری کر کر جو ہے ورقہ بھی جو ہے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، اور ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچیرے بھائی تھے ان کے پاس جا کر جب یہ پورا واقعہ سنایا، تو وہ ان کے زبان سے لفظ نکلا، قدوس قدوس، پاک ہے پاک ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، اے خدیجہ اگر تو نے مجھ سے سچ کہا تو ناموس اکبر، ناموس اکبر جبرائیل امین
یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے وہی ہیں جو محمد کے پاس آئے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد خود روایتوں میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں مصروف تھے، طواف میں کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیج نمبر 104 وہاں پر پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب پوری کی پوری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے بتائی تو یہ میں خلاصے کے طور پر آپ کو سب بتا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس کو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، ورقہ بن نوفل نے بھی بتایا، بے شک آپ کے پاس وہ ناموس اکبر آ گیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اب پھر بتایا کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو ذہنی جسمانی تکلیف پہنچائی جائے گی، آپ کو شہر سے باہر نکالا جائے گا، آپ سے جنگ کی جائے گی۔ اگر مجھے ایام نصیب ہو تو میں ضرور اللہ تعالیٰ کے دین کے حق کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل نے جو ہے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم بھی نیت کریں، ہم بھی وعدہ کریں آخری سانس تک انشاءاللہ پیارے آقا کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے میں اور آپ کی ایک ایک بات کو جو ہے زندہ کرنے میں جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ جو ہے تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے، اس لیے ہم افق سما یعنی آسمان کے اوپر جی تو ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ پیارے آقا کے ایک پیغام کو ہم جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، جیسے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ موت تک کوشش کرتے رہیں گے ہم سب مل کر انشاءاللہ۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر جو ہے اس کے بعد تذکرہ جو ہے وہی کے بعد کا منظر کھینچتے ہیں کہ جیسے وہی کے بعد کا منظر یہاں پر کھینچا گیا، فوراً آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس صورتحال کا عکس ہمیں قرآن پاک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے، اللہ نے خود آپ کا جو ہے لقب یا ایھا المزمل اللہ نے بھی پکارا یا المزمل جی۔ تو یہ تذکرہ ہے یعنی ماں خدیجہ کے پاس آ کر وہی تو آ چکی تھی، اب نبوت کا مژدہ بھی سنایا جا چکا تھا، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں تھی وہ ہماری اور آپ کی اماں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا کہ میں آپ پر جو ہے ایمان لاتی ہوں اور میں جو ہے آپ کے کلمے کو قبول کرتی ہوں اور آپ کو جو ہے اللہ کو ایک اور آپ کو رسول تسلیم کرتی ہوں، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا، یعنی اب جیسے ہی یہ چیز لوگوں کو معلوم ہونے لگی اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس کے بعد کفار کو یہ برداشت ہونا مشکل ہو گیا۔ اب یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف شروع دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بعثت کے ابتدائی دنوں کے حزن و ملال میں دلاسا دینے والی تو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات میں بہت ہمت دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو جو ہے چچا ابو طالب اور اسی طرح جو ہے ساتھ دینے والے عبد المطلب تھے، اور جو ہے والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ماں خدیجہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ دینے والے تو بہت زیادہ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون ماں خدیجہ کرتی رہی۔ یا روایتوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اب یہ ان کا مقام دیکھے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ نے سلام بھیجا، خود اللہ نے سلام، اس کی روایت یہاں پر آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو ایک قصب یعنی موتیوں کے محل کی خوشخبری دوں۔ دیکھیں حیاتی میں ماں خدیجہ کو جو ہے وہ موتیوں کے محل کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ کو ان کا رب سلام پہنچاتے ہیں، کہا کہ آپ سلام پہنچا دیجئے کہ جو ہے خدیجہ کو رب جو ہے سلام بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ دیکھیے کہ تمہارے پاس جو جبرائیل امین ہے اور تمہارے رب کا سلام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تو خود ہی سلام ہے اور سب کو اسی سے سلامتی ملتی ہے، جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ یہ ماں خدیجہ کا جواب تھا، ماں خدیجہ کا جواب تھا۔ اب یہاں پر آگے جو تذکرہ آتا ہے 105 نمبر پیج نمبر 105 پر کہ جیسے ہی یہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے، اور جبریل السلام کے لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر جو برگزیدہ فرشتے نے پڑھائی تھی، جو جبرائیل امین نے پڑھائی تھی، وہ پوری کی پوری آپ صلی اللہ اپنے ساتھ لے کر گھر لوٹے، اور وہی کا کچھ اثر بوجھ تھا جس کی وجہ سے آپ کے اندر کپ کپی تاری تھی، آپ ڈر بھی رہے تھے۔ اس وقت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ کے ذریعے جو ہے آپ کی ہمت باندھی دیکھیے۔ حضرت خدیجہ سے کیا یہ بات، مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس یعنی ہمت بندائی تھی، اور دل جوئی کرتے ہوئے یعنی آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہوئے، اور یہ باتیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تو یہ حال ہے، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی کو پریشان اور تھکا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا سامان اٹھا کر اس کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اپنے کمائی میں سے اسے امداد بہم پہنچاتے ہیں، یعنی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے تو اس کی پوری خاطر، یہ اللہ کے نبی کی صفات اس جو ہے نبوت سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم، میں اور آپ پیارا نبی کا نام لینے والے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ کیا ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں؟ کسی کے اوپر حالات آتے تو خوش ہوتے ہیں، کہا کہ اچھا ہوا بہت مستی تھی، لیکن یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ صفات اور یہ مزاج نبی کے نہیں ہیں۔ خاص کر ہم اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تھے۔ پیج نمبر 106 پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ کچھ خاص پیغام آپ لوگوں کو اس صفحے میں دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے ذرا اس کو سنیں۔ یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے وہ علم سیکھنا ہے، اور علم کس لیے سیکھنا ہے؟ اللہ کے لیے سیکھنا ہے، اور اللہ کو پہچان کر، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے علم سیکھنا ہے۔ جی، علم اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ علم کا غلط فائدہ اٹھائیں، بلکہ علم اس لیے سیکھنا ہے، کہا کہ میں علم کے ذریعے رب کو راضی کروں، بندوں کی خدمت کروں، اپنی ذمہ داری کو پورا کروں، اور آخرت کی میری تیاری ہو جائے۔ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر خود دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو ایسا نہیں، یہ جو ہے عذر نہیں چلے گا، ہمیں کسی استاذ کو تلاش کرنا پڑے گا پڑھنے کے لیے، پھر استاذ کو تلاش کر کے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کر کے ہم کو اس کے موافق زندگی گزارنا پڑے گا، یہ بتایا گیا یہاں پر۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، تو آپ کو جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے سکھانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کر دیا۔ خاص کر یہاں پر دیکھیں کہ علم کو صحیح استعمال کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے کہ آج دنیا میں علم کا غلط استعمال کر کے پورے کی پورے دنیا میں جو فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گیری عام ہے، یہ صرف علم کا غلط استعمال ہے، علم کا غلط استعمال۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، علم کو چاہے تو انسانوں کے سکون کے لیے لگا کر پورے دنیا بھر میں امن کا ماحول قائم کر سکتے ہیں، لیکن آج علم والے دنیا میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، جگہ جگہ بم بلاسٹ، جگہ جگہ جو ایسی چیزیں کر کے پورے دنیا کا امن خراب کیے ہوئے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ علم والے تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کا خوف پیدا کر کے ہر بندے کی خدمت کا ذریعہ بنے، اور ہر ایک کو سکون پہنچانے کا اور ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ آگے یہاں پر پیج نمبر 107 پر اور کچھ الفاظ اس طرح کے ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو بتایا گیا کہ جب یہ علم کا سلسلہ شروع ہوا تو علم کا سلسلہ شروع ہوا انہی الفاظ کے ذریعے، جو الفاظ جو ہیں آپ نے آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، جس کے لیے زبان دان ہونا دور کی بات، پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جدید علوم حاصل نہ، جدید علم حاصل کرنا، نئے نئے علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصل مقصد جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ خدا کی وحدانیت اس کی جڑوں کو پانی دیتا ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیش کردہ علم کی بنیاد ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں کہا جا رہا تھا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ بظاہر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، مگر دراصل پوری انسانیت بلا لحاظ مذہب و ملت، یعنی بغیر کسی مذہب کے جو ہے وہ ہر ایک کو، یعنی رنگ و نسل کا بھی امتیاز نہیں، فرق نہیں، ہر ایک کو خطاب کرتے ہوئے باور یقین کرایا گیا کہ کائنات کا رب وہ رب ہے جو امی کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ دراصل اسی یقین کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہاں سے جو ہے آگے کا تذکرہ بھی وہی ہے پورا کا پورا،
पेज नंबर 108 पर भी। तो इंशाल्लाह कलम के जरिए इल्म आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जो है पूरे के पूरे लंबे लंबे सफ़े, आपको इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको खुलासा, जैसे मैं आपको बताया, वो पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। जहां पर ऐसे तज़किरे आते हैं, 107 में एक दो तीन पॉइंट याद कर लें, 106 में एक दो तीन पॉइंट याद कर लें, और पूरा का पूरा जैसे मैंने वाक्य बताया आपको, वो वाक्य आप इस तरह याद कर लें। इस तरह जो है आपको याद करने में सहूलत भी होगी, समझ कर असल इस जुमले में क्या कहा जा रहा है, इस सफे में पूरा क्या कहा जा रहा है, वो हमको समझना है। इसी तरह और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको उर्दू की किताब दी गई है, उनको उर्दू की किताब से ही सवालात आएंगे जी। और इसी में से जो है उनको जवाबात देने हैं, बाकी दूसरी किताबों में से नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सामने किताब है, वही बार बार सब लोग पूछ रहे हैं कि जो है कि बाहर के दूसरी किताबों से भी सवाल आएंगे। कैसे आएंगे? आपको किताबें दी गई तो इसी में से सवाल आएंगे, दूसरी किताब में से सवाल नहीं आएंगे। हमारी तरतीब जो है, कन्नड़, उर्दू, इंग्लिश, तीन जो किताबें हमारी हैं, उर्दू वालों को उर्दू में से सवाल आएंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में से आएंगे, कन्नड़ वालों को कन्नड़ में से। तीन किताबें अलग अलग हैं, अलग अलग किताबों में से अलग अलग सवाल आएंगे। इसकी तफसील जैसे बताया गया, अगले महीने के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी पूरी इम्तिहान की तरतीब और तफसील। अब और आप याद करने पर तवज्जो देते रहें। तो बस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा जो है मतलब यहाँ पर सब बताएंगे, लॉन्ग लिखना है या शॉर्ट लिखना है, सब बताएंगे अगले महीने के दूसरे हफ्ते में। पेपर पैटर्न भी बताएंगे इंशाल्लाह, भी नहीं, अगले हम। जी। जी। अच्छी बात है। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है बाकी और किताब है हमको आगे समझना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको किताब साहिब किताब ने हमको समझाने के लिए लिखी है, तो हम उससे परेशान परेशान ना हो, बल्कि हम उसमें से खुलासा याद करें बस। लेकिन प्यारे आका की जिंदगी की एक एक बात हम लोग याद करने और नोट करने की फिक्र करें। तीनों किताबें अलग है, इंग्लिश भी अलग है, उर्दू भी अलग है, और तीनों पेपर भी अलग अलग होंगे जी। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति।